بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دوسری تقسیم کتاب اللہ کے نظم کی دوسری تقسیم. ظہور معنی کے اعتبار سے کلام کے مراد کے ظاہر اور کلام کے مراد کی پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے اس کی بھی چار قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم. اور پھر چار ان کے متقابلات ہیں: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. تو یہ چار قسمیں ہیں اور چار ان کے متقابلات 8 قسمیں ہو گئی. پہلی قسم ہے ظاہر. اما الظاہر، رہا ظاہر فاسم، ظاہر نام ہے لکلام ظہر المراد به للسامع بصیغته. ظاہر نام ہے ہر اس کلام کا کہ جس کلام کی مراد سامع کو ظاہر ہو گئی ہو نفس صیغے سے. سامع محتاج نہ ہو، مراد ظاہر ہو گئی ہو، یعنی اپنی مراد کے ظاہر ہونے میں وہ کسی دوسرے طلب کے اور تأمل کا محتاج نہ ہو، جیسے کہ ان کے متقابلات میں ہوتا ہے. جیسے خفی، مشکل میں اور مجمل وغیرہ میں طلب اور تأمل کا محتاج ہوتا ہے کلام کی مراد واضح ہونے کے لیے. ظاہر ایسا کلام ہے کہ سامع کو کلام سنتے ہی اس کلام کی مراد معلوم ہو جاتی ہے بغیر طلب اور تأمل کے. شارح کہتے ہیں یہاں پر مصنف نے تعریف ذکر کی ہے. تعریف پر اضافہ نہیں کیا جاتا، سوق کلام کا اضافہ نہیں کیا گیا کہ اس کے لیے کلام کا چلایا گیا ہو، اس کا اضافہ نہیں کیا جاتا ظاہر کی تعریف میں، اس لیے کہ اس کے لیے سوق کلام شرط نہیں ہے. یا احتمال، تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ رکھ کے تو اس قید بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس کو نہیں بڑھایا گیا، اس لیے کہ ظاہر میں سوق کلام شرط نہیں ہوتا. یا تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ رکھے، یہ بھی نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے کہ یہ سوق کلام کا ہونا نص میں ہے. نص وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے، اور جس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ ہو وہ مفسر ہوتا ہے، نص نہیں. اس لیے یہ سب کے سب یہ بصیغت ہی کی قید سے نکل گئے، بصیغت ہی کی قید سے یہ سب نکل گئے. نص بھی نکل گئی اس لیے کہ اس کے لیے سوق کلام شرط ہے، اور مفسر اور محکم بھی نکل گئے اس لیے کہ اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال، مفسر میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا اور نسخ کا احتمال ہوتا ہے، اور محکم میں نہ تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوتا ہے اور نہ ہی نسخ کا. تو یہ سب کے سب نکل گئے بصیغت ہی سے. البتہ شارح کہتے ہیں ظاہر کی تعریف میں شرط لگائی جاتی ہے کہ سامع اہل لسان ہو، تبھی وہ کلام کے سنتے ہی اس کے مراد اس پر ظاہر ہو جائے گی. اگر اہل لسان نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے ڈکشنری اور شروحات کھول کر اس کی سامع متکلم کی مراد کو واضح کرے گا. اس لیے ظاہر کے لیے سامع کا اہل لسان ہونا ضروری ہے، تب کلام کے سنتے ہی اس کی مراد اس پر ظاہر ہوگی.
یہاں تعریف میں قید لگا دی، فصم لکلام، کلام کی قید لگا دی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ کلام سے متعلق ہے، تقسیم ثانی، جیسے کہ تقسیم رابع کا تعلق کلام سے ہے، عبارت النص، دلالت النص اور اشارت النص وغیرہ، اس کا تعلق بھی کلام سے ہے، اور تقسیم ثانی کا تعلق بھی کلام سے ہے، اس لیے کہ اس تقسیم ثانی میں ظہور مراد ہوتا ہے یا خفائے مراد، خفی مشکل وغیرہ میں، اور تقسیم رابع میں ہوتا ہے الاطلاع علی المراد، وقوف علی المراد۔ تو یہ اطلاع علی المراد یا وقوف علی المراد، کلام کی مراد پر واقف ہونا، یہ جو مراد ہے یہ اس کا تعلق کلام سے ہے۔ ظہور مراد اور اطلاع علی المراد یہ کلام میں ہوتا ہے، اس لیے تقسیم ثانی اور رابع کا تعلق کلام سے ہے، اور تقسیم اول کا تعلق لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے کے اعتبار سے ہے۔ تو لفظ معنی کے لیے وضع، اور وضع جو ہوتی ہے تعیین اللفظ للمعنی، وضع کہتے ہیں لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا، اور یہ تعیین جو ہوتی ہے یہ مفرد ہے، تعیین مفرد میں ہوتی ہے، لہذا تقسیم اول چونکہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے کے اعتبار سے ہے، اس لیے وہ مفرد میں ہوتی ہے، اس لیے تقسیم اول کا تعلق مفرد سے ہے۔ جیسے کہ تقسیم ثالث کا تعلق وہ بھی مفرد سے ہے۔ تقسیم ثالث آگے آ رہی ہے، جس میں لفظ کو معنی کے لیے استعمال کے اعتبار سے ہے۔ لفظ معنی میں استعمال کیسے ہوگا؟ معنی موضوع لہو میں استعمال ہے یا غیر موضوع لہو؟ تو یہ لفظ کا معنی میں استعمال، یہ لفظ کا استعمال یہ بھی مفرد میں ہوتا ہے، اس لیے تقسیم اول اور تقسیم ثالث کا تعلق مفرد سے ہے، اور تقسیم ثانی اور رابع کا تعلق کلام سے ہے۔ تو یہاں اس لیے تعریف میں کلام کے لفظ کو ذکر کیا، فصم لکلام۔ البتہ یہ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ کہ مصنف کی تعریف دور پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف نے ظاہر کی تعریف کی ہے، اما الظاہر فصم لکلام ظہر المراد، ظاہر وہ ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہو، ظاہر وہ ہے جو ظاہر ہو، تو اس سے تعریف الشیء بنفسہ ہی لازم آ رہی ہے۔ شے کی تعریف خود اس کے ذات سے کیا جانا لازم آ رہا ہے، اور تعریف الشیء بنفسہ ہی یہ باطل ہے، اس لیے کہ دور کو مستلزم ہے، اس سے دور لازم آتا ہے، کیونکہ دور کہتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ، شے کا موقوف ہونا اپنے آپ پر لازم ہوتا ہے، اور اس میں بھی تعریف الشیء بنفسہ میں بھی معرف کا جاننا معرف پر موقوف ہوتا ہے، تعریف پر، اور یہاں معرف تعریف معرف بعینہ ہی معرف ہے، اس لیے کہ وہاں بھی ظاہر اور تعریف میں بھی ظاہر المراد، تو وہ بھی ظاہر اور یہ بھی ظاہر، اس لیے معرف بعینہ ہی معرف بعینہ ہی معرف بن گیا، تو یہی تعریف الشیء بنفسہ ہی ہے۔ اس لیے تعریف میں چونکہ اشکال تک اس میں دور لازم آتا ہے، تو شارح نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، یہاں تعریف الشیء بنفسہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اما ظاہر میں ظاہر سے مراد اصطلاحی ظاہر مراد ہے، یعنی ہر وہ کلام جس کی مراد ظاہر ہو سامع کو سیرے سے، اور تعریف میں جو ظاہر المراد آ گیا ظاہرہ، اس ظاہرہ سے مراد ظہور لغوی مراد ہے، تو ظہور ظاہرہ ظاہر اصطلاحی ظاہر مراد ہے، اور ظاہرہ سے ظہور لغوی مراد ہے۔ معرف عین معرف نہ ہوا، معرف اور معرف میں فرق ہو گیا، اس لیے تعریف الشیء بنفسہ ہی نہیں بلکہ بغیر ہی ہو گئی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا فرق؟ اس لیے الظاہر سے مراد اما الظاہر سے اصطلاحی ظاہر مراد ہے، اور فصم لکلام ظہر المراد، اس ظاہرہ سے مراد ظہور لغوی ہے، اس لیے تعریف الشیء بنفسہ ہی کا اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بات ظاہر ہے، یعنی متکلم نے جو بات کی ہے اس کی مراد ظاہر ہے، لہذا ہر وہ کلام
کہ جس کی مراد سامع کو صیغے سے ہی معلوم ہو جائے، ظاہر ہو، بس شرط یہ ہے کہ سامع اہل لسان ہو، سامع اہل لسان ہو۔ اس ظاہر کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جو مراد ظاہر ہو گئی ہے کلام سے، اسی مراد پر عمل کرنا واجب ہے، قطعی طور پر، یقینی طور پر اس مراد پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اس ظاہر سے جو معنی مراد معلوم ہو رہا ہے، اس پر حدود اور کفارات کا اس بات بھی اس سے درست ہے، حدود اور کفارات کا اس بات بھی درست ہے اس سے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ جو ظاہر ہے، جو کلام ظاہر ہے، اس میں احتمال ہے، اگر وہ کلام ظاہر وہ عام ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال ہے، اور اگر وہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے تو تعویل کا احتمال ہے، اور یہ احتمال اس ظاہر کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں ہے، یہ احتمال اس کے قطعیت کے لیے مضر نہیں ہے۔ اگر وہ عام ہے تو تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، اور اگر خاص ہے تو تعویل یعنی مجاز کا احتمال رکھتا ہے، تعویل کا یعنی مجاز کا احتمال رکھتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ یہ احتمال ناشن بلا دلیل ہے، بغیر دلیل کے ہے، اس لیے بغیر دلیل کے جو احتمال ہو وہ اس کے قطعیت کے لیے مضر نہیں ہوتی، اس لیے ایسے احتمال کا اعتبار نہیں ہوگا، اور کلام کی جو مراد ہوگی اس پر قطعی طور پر حکم لگایا جائے گا، ظنی طور پر نہیں۔ یہ ہے کتاب اللہ کا ظاہر۔ دوسری قسم ہے نص، اما النص رہا نص فمزداد وضوحا علی الظاہر، نص ایسا کلام کہ جو وضاحت میں نص ظاہر سے بڑھ گیا ہو، لمعنى من المتکلم، ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی متکلم کی طرف سے آیا ہے، لا فی نفس صیغہ، نہ کہ نفس صیغے میں ہے، یعنی کلام کی مراد واضح ہو گئی ہو، سامع کو کلام کی مراد ظاہر ہو گئی ہو، اس میں ظہور معنی ظاہر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن وہ مراد جو معلوم ہو گئی سامع کو، وہ صیغے سے معلوم نہیں ہوئی بلکہ متکلم کی طرف سے بیان اور وضاحت آ گئی، جس کی وجہ سے سامع کو کلام کی مراد ظاہر ہو گئی، صرف لفظ سے نہیں سمجھی گئی بلکہ متکلم کی طرف سے بیان آ گیا۔ متکلم نے وضاحت کی۔ اب اس میں اور ظاہر میں، نص میں اور ظاہر میں کیا فرق ہو گیا؟ ان میں اختلاف ہے کہ آیا ان میں کون سی نسبت ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ متاخرین کے نزدیک یہ بات مشہور ہے، متاخرین کے نزدیک ظاہر میں اور نص میں تباین کی نسبت ہے، اس لیے کہ ظاہر میں سوق کلام کا نہ ہونا شرط ہے، اور نص میں کلام کا سوق کلام کا ہونا شرط ہے کہ کلام چلایا گیا ہو، لہذا ان میں تباین ہے۔ اس کی مثال دی ہے ظاہر اور نص کے سمجھ جانے کی، کہ ظاہر اور نص میں فرق کیا ہے۔ فرق بتانے کے لیے جیسے کوئی آدمی کہے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آ گئی، تو قوم کے بتانے میں یہ کلام، اس کلام سے پتہ چلا کہ قوم آئی ہے، تو قوم کے آنے میں یہ کلام کیا ہو گیا؟ نص ہے، اس لیے کہ آیا قوم آئی ہے نہیں آئی۔ متکلم نے کہا جاءنی القوم، قوم آ گئی، تو قوم کے آنے کو بتانے کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے، لہذا قوم کے آنے میں یہ کلام نص۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ آیا فلاں آدمی کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، اس نے کہا رأیت فلانا حین جاءنی القوم، میں نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے جب قوم آئی تھی، جب قوم آئی تو میں نے فلاں کو دیکھا، تو یہ جو دوسرا کلام ہے یہ فلاں کے دیکھنے اور نہ دیکھنے میں نص ہے، لیکن اس کے پتہ چل رہا ہے ظاہر سے
کہ قوم آئی ہے، قوم آئی ہے، کیونکہ جو دوسرا کلام ہے یہ قوم کے آنے کے لیے نہیں اس کلام کو لایا گیا، بلکہ اس کو فلاں کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بارے میں ہے۔ لیکن اس کلام کے ظاہر سے پتہ چل گیا کہ قوم بھی کیا آئی تھی، قوم آئی تھی، لہذا پہلے کلام قوم کے آنے میں کلام نص اور دوسرا کلام قوم کے آنے میں ظاہر ہے۔ پتہ نہیں ظاہر اور نص فرق سمجھ جائے گا دونوں میں۔ یہ متاخرین کے نزدیک ہے کہ ظاہر اور نص میں تباین کی نسبت ہے، اس لیے کہ نص ہر اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کلام کو چلایا جائے، اور ظاہر وہ کلام ہے کہ جس کی مراد سامع کو معلوم ہو، سیغے سے ظاہر ہو، کلام کا نہ چلایا جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک میں کلام کا چلایا جانا اور دوسرے میں کلام کا نہ چلایا جانا، ان میں تباین ہے۔ تو متاخرین کے نزدیک ان میں تباین کی نسبت ہے، جبکہ شارح کہتے ہیں کہ متقدمین کے عام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ظاہر اور نص میں اور اس سے اوپر والی اقسام میں تباین کی نسبت نہیں ہے، بلکہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق ہے۔ جو ظاہر وہ ہے کہ جس کے لیے کلام کا چلایا نہ چلایا جانے سے ظاہر عام ہے، چاہے کلام چلایا گیا ہو یا نہ چلایا گیا ہو، یہ عام ہے۔ لیکن نص ہر اس کلام کو کہتے ہیں جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، تو نص میں سوق کلام شرط اور ظاہر سوق کلام سے عام ہے، چاہے کلام چلایا گیا ہو یا نہ چلایا گیا ہو۔ تو نص خاص ہو گئی اور ظاہر عام، اس لیے ہر نص ظاہر ہے لیکن ہر ظاہر نص نہیں، اس لیے کہ ظاہر عام ہے حیوان کی طرح اور نص خاص ہے انسان کی طرح۔ تو جو انسان ہے وہ حیوان، لیکن جو حیوان ہے اس کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ ہر اس قسم کا حال ہے جو اس کے اوپر موجود ہے۔ لہذا دیکھو ظاہر اور نص میں نص خاص ظاہر عام، اب نص سے اوپر قسم مفسر ہے، تو مفسر خاص اور نص عام، مفسر خاص نص عام۔ مفسر نص ہر وہ کلام ہے کہ چاہے تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھے یا نہ رکھے، اس سے عام ہے۔ لیکن مفسر وہ ہے کہ جس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہ ہو، جس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال، تو مفسر میں تعویل اور تخصیص کے احتمال نہ ہونا شرط، جبکہ نص اس سے عام ہے، چاہے تعویل اور تخصیص کے احتمال رکھے یا نہ رکھے۔ تو نص عام ہو گیا اور مفسر خاص، اس لیے ہر مفسر نص تو ہے لیکن ہر نص مفسر نہیں۔ مفسر سے بڑھ کر محکم ہے، اس کے اوپر قسم محکم ہے، لہذا محکم یہ خاص ہے، اس لیے کہ محکم کے لیے نسخ کا نہ ہونا شرط ہے۔ محکم ہر وہ کلام ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے منسوخ کا نہ ہونا شرط، اور مفسر یہ عام ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے، چاہے نسخ کا احتمال رکھے یا نہ رکھے، نسخ کا احتمال رکھے یا نہ رکھے، اس سے عام ہے۔ اس لیے ہر محکم مفسر تو ہے لیکن ہر مفسر محکم نہیں۔ شارح کہتے ہیں جو اعلیٰ ہے، جو اعلیٰ ہے فیوجد الادنا فی الاعلیٰ، ادنا اعلیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، ادنا اعلیٰ کے اندر، اس لیے نص کے اندر ظاہر موجود ہے، کیونکہ نص ظاہر جو ہے وہ ادنا ہے، نص اعلیٰ ہے، تو جو ادنا ہوگا وہ اعلیٰ کے اندر پایا جائے گا، اس سے کہ جو عام ہوتا ہے وہ خاص کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح نص مفسر کے اندر پایا جاتا ہے، اسی طرح مفسر یہ محکم کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے جب ان کے اندر پایا جاتا ہے ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تباین کی نسبت نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں عام المتقدمین کی کتابوں میں اسی طرح ہے، یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں تباین کی نسبت نہیں بلکہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو ظاہر اور نص وغیرہ یہ جو چار اقسام ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم میں، ان میں آپس میں کون سی نسبت ہے
متاخرین کے نزدیک تباین کی ہے، جبکہ متقدمین کے نزدیک عموم خصوص مطلق کی ہے۔ نص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کلام سے جو ظاہر ہو گیا، متکلم کے بیان سے واضح ہو گیا، اب اس پر عمل کرنا واجب ہے، تعویل کے اور تخصیص کے احتمال کے ساتھ، تعویل اور تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ لہذا یہ جو اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہے، یہ نص یہ مجاز کے مرتبے میں ہے، یہ مجاز کے رتبے میں ہے۔ لہذا جو معنی واضح اور ظاہر ہو گیا ہے کلام سے اور متکلم کی طرف سے بیان آنے کے بعد، اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس میں اب بھی مجاز کا احتمال ہے۔ تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں تو وہ مجاز کے رتبے میں ہو جاتا ہے۔ تعویل کا احتمال ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کلام نص ہے اپنے معنی میں، وہ کلام ہو سکتا ہے کہ عام ہو، جب عام ہوگا تو تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، اور اگر وہ خاص ہے تو پھر اس میں مجاز کا احتمال ہے۔ تعویل کا احتمال ہے یعنی مجاز کا احتمال رکھتے ہیں۔ متن میں ماتن نے حکم میں مع احتمال تعویلین کہا، تخصیصین نہیں کہا۔ استشارے نے کہا کہ تخصیص کی قید لگائے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو تعویل ہوتی ہے، یہ جو تعویل ہوتی ہے کبھی تخصیص کے ضمن میں ہوتی ہے اور کبھی تخصیص کے علاوہ کے ضمن میں ہوتی ہے، یعنی مجاز کا احتمال رکھتا ہے۔ تو چونکہ یہ تعویل کا لفظ خود تعویل کو بھی شامل ہے اور تخصیص کو بھی شامل ہے، تو خواہ لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مع احتمال تعویل و تخصیص، یہ تخصیص کے لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تخصیص خود تعویل میں موجود ہے۔ شارح کہتے ہیں چونکہ یہ نص جو ہے تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھتا ہے، جیسے ظاہر رکھتا ہے، تو نص میں تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھنا، یہ احتمال اس کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں ہے، یہ احتمال اس کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں ہے، انہیں احتمال کے باوجود کلام قطعی رہتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب رہتا ہے۔ جب نص میں یہ احتمال ہے تعویل و تخصیص کا، تو ظاہر سو نص سے کم درجے کی ہے، اس میں بطریق اولا تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوگا۔ یہ ہے دوسری قسم نص۔ تیسری ہے مفسر۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ رہا مفسر فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى النَّصِّ، مفسر ہر وہ کلام ہے کہ جس کی مراد جو ظہور معنی میں، وضاحت میں نص سے بھی بڑھ گئی ہو، زیادہ ہو گئی ہو، علی وجہ اس طور پر بڑھ گئی ہو کہ لا یبقى معه احتمال التاویل والتخصیص، کہ یہ تعویل و تخصیص کے احتمال بھی اس کے ساتھ باقی نہ رہا ہو۔ تو مفسر وہ کلام ہے جو نص سے وضاحت میں بڑھ گئی ہے اور اس میں تعویل و تخصیص کے احتمال نہیں ہے۔ نص میں تعویل و تخصیص کے احتمال ہے اور اس میں تعویل و تخصیص کے احتمال نہیں ہے۔ تعویل و تخصیص کے احتمال کے شارح کہتے ہیں یہ تعویل و تخصیص کے احتمال ختم ہو گیا ہو متکلم کی طرف سے بیان آنے کی وجہ سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قطعی بیان آنے کی وجہ سے اس کلام کی تعویل اور تخصیص کے احتمال ختم ہو گیا ہو، اس طور پر کہ کلام مجمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان آ گیا فعلاً یا قولاً، آپ نے ایک کام خود کر لیا تو اس کے لیے بیان بن گیا، یا آپ نے ارشاد فرمایا قول سے، لہذا قولی بیان سے آپ وہ جو نص میں احتمال تھا وہ مجمل تھا، اس کا اجمال دور ہو گیا، کلام مفسر ہو گیا، کلام کیا ہو گیا؟ مفسر ہو گیا۔ تو کلام کی مراد واضح ہو گئی ہو، نص سے اس کی مراد اس کی وضاحت میں بڑھ گیا ہو، اور اس میں تعویل اور تخصیص کے احتمال یا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قطعی بیان آنے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہو، یا اللہ نے اس کلام میں کوئی ایک لفظ بڑھا دیا ہو، ایک کلمہ زائد کر دیا ہو،
جس کی بنیاد پر اس کلام میں جو تعویل اور تخصیص کے احتمال تھا وہ تعویل کے اور تخصیص کے احتمال ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کلمے کے بڑھانے کی وجہ سے تعویل اور تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کا حکم یہ ہے، مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے مع احتمال نسخ، نسخ کے احتمال کے ساتھ، کہ اس میں نسخ کا احتمال ہے۔ تعویل و تخصیص کا احتمال تو نہیں ہے، لیکن اس میں نسخ کا احتمال باقی ہے، ہو سکتا ہے منسوخ ہو جائے۔ تو نسخ کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن شارح کہتے ہیں کہ اس نسخ کا احتمال بھی صرف یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر اس میں نسخ کا احتمال بھی نہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وحی نازل ہوتی نہیں ہے اور آپ ارشاد بھی نہیں فرما سکتے، لہذا حدیث کا سلسلہ بھی بند اور نزول وحی کا سلسلہ بھی بند۔ اس لیے آیات تو منسوخ ہو سکتی ہے، آیات سے ہی ہو سکتی ہے، قرآن سے منسوخ، یا قرآن حدیث سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ اب جب نہ وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور نہ ہی حدیث کا سلسلہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر نسخ کا احتمال ختم رہ گیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو مفسر میں نسخ کا احتمال تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد اب پورا کا پورا قرآن کیا ہو گیا؟ محکم بن گیا، اب نسخ کا احتمال کسی میں نہیں ہے، چاہے ظاہر ہو، نص ہو یا مفسر ہو وغیرہ۔ لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نسخ کے احتمال کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد اب عمل کرنا واجب ہے اور نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ یہ ہے مفسر۔ چوتھی قسم ہے محکم۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ، رہا محکم تو محکم ہر وہ کلام ہے فَمَا أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عن احتمال النسخ والتبدیل، محکم ہر وہ کلام ہے کہ جس کو پکا کیا گیا ہو نسخ اور تبدیلی سے، جس کی مراد کو پکا کیا گیا ہو نسخ اور تبدیلی سے، کہ اس احتمال سے پکا کیا گیا ہو، یعنی محکم وہ ہوگا کہ جس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں۔ یہاں نسخ اور تبدیلی کے احتمال نہیں، محکم میں نسخ اور تبدیلی کے احتمال نہیں، تو آیات محکم ہو گئی، جس میں نسخ اور تبدیلی کا احتمال نہ ہو وہ محکم ہے۔ یہ محکم دو قسم کا ہوتا ہے، یا محکم لعین ہی ہوگا یا محکم لغیر ہی ہوگا۔ محکم لعین ہی کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نسخ کا احتمال نہ ہو، جیسے کہ آیات التوحید ہے یا آیات الصفات ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات پر مشتمل آیات ہے، وہ محکم لعین ہی ہے، وہ بالکل نسخ کا احتمال نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ الصمد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ جو اللہ کی ذات سے متعلق آیات ہے اور صفات سے متعلق ہے، یہ محکم لعین ہی ہے، اس میں نسخ کا احتمال بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ قدیر کسی زمانے میں ہو پھر منسوخ ہو جائے، نعوذ باللہ قدیر نہ رہے، سمیع اور بصیر نہ رہے، یا ایک نہ رہے، یا بے نیاز صمد نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ان جیسی آیاتوں کو کہتے ہیں یہ محکم لعین ہی ہے۔ دوسرا وہ ہے جو محکم لغیر ہی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے بھی منسوخ نہیں ہوئی، وہ آیات منسوخ نہ ہوئی، لیکن نسخ کے احتمال رکھتی تھی، منسوخ ہونے کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے منسوخ ہو جائے، لیکن منسوخ نہ ہوئی۔ ان کو کہتے ہیں محکم لغیر ہی، کہ جس میں نسخ کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے منسوخ ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے منسوخ نہ ہوئی، اس کو کہتے ہیں محکم لغیر ہی، محکم لغیر ہی۔ شارح نے کہا مصنف نے محکم کی تعریف میں تعبیر
بدل دی. نص میں کہا، نص میں فمزداد وضوحا علی الظاہر، نص وہ ہے کہ جو ظاہر پر بڑھ گیا ہو وضاحت میں. پھر مفسر کی تعریف میں کہا فمزداد وضوحا علی النص، جو نص میں وضاحت، نص سے وضاحت میں بڑھ گیا ہو. جب محکم کی باری آ گئی تو فما احکم المراد بھی، یہاں یہ نہیں کہا فمزداد وضوحا علی المفصل، یہ تعبیر تبدیل کر دی، اس طرح نہ کہا. وجہ یہ ہے، شارح کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محکم میں اور مفسر میں وضاحت معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی وضاحت کسی کلام میں ہو سکتی ہے تو جو مفسر میں تھی وہی محکم میں ہے. محکم اور مفسر دونوں وضاحت معنی میں، ظہور معنی میں ایک جیسے ہیں، لیکن محکم قوت میں بڑھ